إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، تقدیس، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی بات نافذ ہوتی ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کی خاطر، ان کی دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامرانی کی خاطر، کامیابی کی خاطر اس کتاب مقدس کو جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. قرآن مجید اس میں اگلوں کا بھی تذکرہ ہے، پچھلوں کا بھی تذکرہ ہے. قرآن مجید ہم انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دینی اور دنیاوی کامیابیوں کے تمام واسطے اور ذرائع بیان کیے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہم سے اگلے لوگوں کے واقعات، ان کے قصے بھی بیان کیے ہیں، اور لیکن یہ قصے صرف قصے کہانیوں کی حد تک نہیں ہیں کہ جس کو سنا جائے یا جس سے آدمی لطف اندوز ہو، وقت گزار لے اور ان کو پڑھ کر چلا جائے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، جو قصے بیان کیے ہیں، صرف اور صرف ہماری نصیحت کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری بہتری کے لیے اللہ نے ان واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ تو مختلف جو قوموں کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں، اس میں وہی باتیں، وہی حصے ان واقعات کے اللہ نے نقل فرمائے جس میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ انہی واقعات میں، انہی قصوں میں ایک قصہ لقمان حکیم کا قصہ ہے۔ لقمان حکیم اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، انہیں حکمت کی باتیں سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی حکمت کی باتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، وہی حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمائی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ سے جڑا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی عزت افزائی کرتا ہے، اس کی تعظیم اور اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ لہذا لقمان حکیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سے کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت، اس کا نام سورہ لقمان ہے۔ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کو کس اعزاز سے نوازا ہے، کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ یہ محض اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی باتیں سکھائی، دانائی اور عقل مندی کی باتیں سکھائی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنا ربط مضبوط کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کے بارے میں فرمایا اذ قال وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ لقمان حکیم یہ رسول نہیں تھے، یہ نبی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اچھے انداز میں، تعریفی انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، حکمت، دانائی، عقل مندی عطا کی۔ حکمت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی، دانائی دی، عقل مندی ان کو سکھائی۔ اور عقل مندی کیا تھی؟ جس عقل مندی کا تذکرہ اللہ نے بعد والی آیتوں میں کیا ہے، کیا وہ دانائی کی باتیں تھیں؟ کیا وہ حکمت کی باتیں تھیں؟ کیا وہ حکمت کی تعلیم تھی جو اللہ تعالیٰ نے لقمان کو عطا کی تھی؟ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ تمہیں یہ حکمت اور دانائی کیسے ملی، کیسے تمہیں یہ حکمت اور دانائی ملی؟ تو انہوں نے کہا 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قدردان ہوں، اللہ تعالیٰ کا قدر، اس کا مرتبہ جانتا ہوں، اس کا مقام جانتا ہوں، لہذا میرے نزدیک اللہ کا مقام اور مرتبہ سب سے عظیم ہے۔ میں اللہ کی قدر کرتا ہوں، اللہ کی منزلت اور اس کے مقام کو پہچانتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے مجھے جن کاموں کا اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے، میں اس کو امانت سمجھتا ہوں اور میں اس امانت داری کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لہذا میرے اندر امانت ہے، دیانت داری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، سچائی کو اختیار کرتا ہوں، لہذا یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہی کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے، یہ حکمت عطا کی ہے، تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ان سارے معاملات پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لہذا مجھے یہ حکمت اور دانائی اس بنیاد پر اور لا یعنی باتوں سے، جو باتیں کام کی نہیں ہیں، فائدہ مند نہیں ہیں، بیکار باتیں ہیں، ان باتوں سے میں
اعراض کرتا ہوں، منہ موڑ لیتا ہوں، میں ان باتوں کو کرتا نہیں ہوں، زبان پر لاتا نہیں ہوں، لہذا لا یعنی باتوں سے میں اعراض کرتا ہوں، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی سے نوازا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، حکمت اس لیے عطا کی انشکر للہ کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جو ہے لقمان کو جو حکمت اللہ نے عطا کی تھی وہ حکمت یہی تھی کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کی شکر گزاری بجا لائے، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرے، چاہے سختی ہو نرمی ہو، آسانی ہو تنگی ہو، ہر حال میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہے، اس کی زبان پر الحمدللہ رہے، ہر حال میں تھوڑا ملا الحمدللہ، زیادہ ملا الحمدللہ، پیٹ بھر کر کھایا تب بھی الحمدللہ، ایک لقمہ کھایا تب بھی الحمدللہ، ہر حال میں بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر رہے۔ یہ شکر گزاری یقیناً انسان کے لیے اس کا مرتبہ بڑھانے والی ہے، اس کی نعمتوں کو بڑھانے والی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، قدم قدم پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ایک گھٹ پانی پیا الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اس کو اور عطا کرتے ہیں، اس کو اور دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، اس کو جان کر زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اور عمل سے اس کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں ان نعمتوں کو صرف کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں مزید دوں گا، میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اس کو اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اس کے مقابلے میں جو بندہ ناشکرا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو پانے کے باوجود ناشکری کا اظہار کرتا ہے، ناگواری کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے لیے الحمدللہ کے کلمات اس کی زبان سے نہیں نکلتے ہیں، تو اللہ نے کہا ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہماری آیت میں کہا انشکر للہ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ نے کہا اور جو بندہ اللہ کا شکریہ بجا لاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے اور ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یقیناً وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ کی نعمتوں پر شکریہ بجا لاتا ہے تو اس کا فائدہ خود بندے کو ملتا ہے، بندہ ہی اس شکریہ سے مستفید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں اس کو بڑھا کر دیتا ہے، نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو پانے کے باوجود ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ شکر گزاری بجا لائیں گے، شکر گزاری کریں گے تو اس کا فائدہ خود آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کو آپ کے شکریہ کا، آپ کی شکر گزاری کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کی ملکیت میں، اس کے خزانوں میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، لہذا آپ کے شکریہ کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، آپ کے ناشکریہ سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لہذا شکریہ بجا لاؤ گے تو فائدہ خود کو ہوگا، شکریہ ادا کرنے والے کو ہوگا، ناشکری کرو گے تو نقصان بھی ناشکری کرنے والے کو پہنچے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، بے نیاز ہے۔ اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، یہ لقمان علیہ السلام کا مختصر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے
جو باتیں اپنے بیٹے کو کہیں اور جو باتیں اپنے بیٹے کو بطور وصیت کے کی، ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ یہی وہ دانائی کی باتیں ہیں، یہی وہ حکمت کی باتیں ہیں جس حکمت کے عطا کیے جانے کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہا کہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو دانائی کی باتیں لقمان کو سکھائی تھی، ان میں پہلی بات، پہلی نصیحت، پہلی وصیت جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کی، کہا اذ قال لقمان لابنہ، جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ یہ پہلی وصیت ہے، پہلی نصیحت ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ اے میرے بیٹے تم شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ یہ آیت، یہ انداز آیت کا ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہم بھی صاحب اولاد ہیں، ہمارے بھی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے بچیاں ہیں، ہم ماں باپ ہیں۔ ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کے سلسلے میں کیا سوچنا چاہیے، ان کی تربیت کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے، ان کی تربیت میں کن باتوں کو مقدم رکھنا چاہیے، کن باتوں کو اہمیت دینا چاہیے، یہ آیتیں، یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ لقمان حکیم نے پہلی وصیت، پہلی نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی، لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ عقیدے کی تعلیم، توحید کی تعلیم، یہ پہلی چیز ہے جو ہر ماں اور باپ پر اپنے بچوں کے سلسلے میں واجب ہوتی ہے کہ ایک ماں اور باپ کو سب سے پہلے اپنے بچے کو جس بات کی تعلیم دینی چاہیے، جس بات کی انہیں تلقین کرنی چاہیے، جو بات انہیں بتانا چاہیے اور جو تربیت میں جو باتیں ان سے کہنی چاہیے، پہلی بات وہ عقیدے کی بات ہے، توحید کی بات ہے کہ ان کے سامنے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کو سمجھانا یہ ہر ماں باپ کی، ایک ماں باپ پر ایک اول واجب ہے، پہلا واجب ہے، پہلی ضروری چیز ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر کرے، کہ ان کی ایمانی تربیت ایسی ہو کہ انہیں پہلے توحید کے بارے میں بتایا جائے، انہیں شرک کے بارے میں بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے، ہماری زندگی کی تمام ضرورتیں اللہ نے ہمارے لیے مہیا کر دی ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر مرنے تک انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں، فراہم کر دی ہیں ہمارے لیے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی قدرت لامحدود ہے، جس کی طاقت لامحدود ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے۔ تو اللہ کے بارے میں بتانا بچے کو، چھوٹے بچے کو، چھوٹی بچی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرانا کہ اللہ کون ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، روزی دینے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو لہذا عبادت بھی، ہر قسم کی عبادت صرف اسی کا حق ہے، عبادت صرف اسی کی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تعلیم ہر بچے اور بچی کو دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر معلم اور استاد کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے وہ قوم کے بچوں کو توحید کی دعوت دے، توحید کے بارے میں بتائے، اور توحید کی ضد شرک کے بارے میں بتائے کہ شرک انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات میں حصے دار مانا جائے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہے کائنات میں،
جو کائنات کو چلا رہی ہے، یا اللہ کی صفات میں اور افعال میں کسی اور کو اللہ کا حصہ دار شریک مانا جائے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اور اس کی ربوبیت میں کسی اور کو اللہ کا برابر یا مماثل یا حصہ دار پارٹنر بتایا جائے، یہی شرک ہے۔ تو یہ شرک انتہائی خطرناک گناہ ہے، مہلک گناہ ہے، ہلاکت خیز گناہ ہے۔ اس گناہ سے ہر بچے اور بچی کو واقف کرانا، بتانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے سب سے پہلی تلقین جو کی، پہلی وصیت جو لقمان نے کی اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اس لیے شرک سے روکا، شرک سے اس لیے روکا کہ جب تک بندہ شرک سے بیزارگی کا اظہار نہیں کرتا وہ مکمل مسلمان نہیں بن سکتا، وہ صحیح مسلمان نہیں کہلاتا۔ جب تک شرک سے علانیہ طور پر بیزارگی کا، براءت کا کوئی بندہ، کوئی مسلمان اعلان نہیں کرتا، اس وقت تک وہ پکا مسلمان، صحیح مسلمان نہیں کہلاتا۔ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک غیر مسلم جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام لانا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کراتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی براءت ہے شرک سے، براءت ہے شرک سے کہ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اس کائنات میں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے حقیقت میں۔ یہ شرک سے براءت کا اعلان ہے، یہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کے بعد الا اللہ کہتے ہیں، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کائنات میں معبود نہیں ہے۔ تو شرک سے براءت یہ اولین چیز ہے کہ ہم سب سے پہلے تمام قسم کے، ہر قسم کے شرک سے براءت کا اعلان کریں، بیزارگی کا اظہار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی شیطان کا انکار کرے گا، شیطانی اعمال کا انکار کرے گا، شرک اور کفر کا انکار کرے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا۔ تو پہلے طاغوت کا انکار ہوگا، پھر اللہ پر ایمان ہوگا، یعنی پہلے کا اعلان ہوگا، پھر اس کے بعد آدمی توحید کا اقرار کرے گا۔ ایسی ہی توحید مطلوب ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں فائدہ مند ہے۔ یہ ایسی توحید جس میں یہ کہا جائے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اوروں کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں اور دوسرے کا میں انکار بھی نہیں کرتا ہوں، یہ توحید نہیں ہے۔ یہ توحید اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول وہ توحید ہے جس میں توحید کے ساتھ شرک کا انکار ہو، شرک سے بیزارگی کا اعلان ہو، شرک سے براءت کا اعلان ہو۔ ایسی توحید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی زبانی جو پہلی وصیت اپنے بیٹوں کو کی، اپنے بیٹے کو انہوں نے کی، وہ کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ شرک کی خطرناکی سے واقف کرانا اور شرک کے گناہ سے بچوں کو واقف کرانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے توحید کی تعلیم دینی ہوگی، توحید کے بارے میں بتانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں، اس کے ناموں میں بھی وہ یکتا ہے، اس کی صفات میں بھی وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس قسم کی تعلیم توحید کی ہر بچے اور بچی کو دینا ہم سب کی ذمہ داری ہوگی۔ موجودہ ماحول میں آج ہمارے ہندوستان کے ماحول میں اس تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ توحید کی تعلیم، شرک سے بیزارگی کی تلقین، شرک نہ کرنے کی تلقین، یہ ایسی تلقین کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو تعلیم کا نئی تعلیمی پالیسی جو گورنمنٹ نے لاگو کی ہے، یقیناً اس کا کالج کے مرحلے میں بڑے فائدہ ہوگا، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے، شریعت کی روح سے
یہ جو پالیسی آئی ہے، تعلیمی پالیسی آئی ہے، اس میں مسلم بچوں کے لیے انتہائی خسارہ ہے، بچے اور بچیوں کے لیے انتہائی نقصان ہے۔ دینی اعتبار سے یہ کفر اور شرک کی تعلیم ہے، اس میں کفر اور شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، لہذا دینی ناحیے سے یہ پالیسی ہمارے بچوں کے لیے انتہائی مہلک ایمان ہے، مہلک دین ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت ماں اور باپ، سرپرست، اساتذہ، قوم کے رہنما، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے ایسے مراکز کا قیام کریں، ایسے سینٹرز بنائیں، ایسے مکاتب کا اہتمام کریں، مکتب بنائیں چھوٹے چھوٹے، ہر محلے میں، ہر مسجد میں مکتب کا قیام کریں، جہاں بچوں کو بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی اللہ کا تعارف ان کو دیا جائے، توحید کے بارے میں انہیں بتایا جائے، شرک کی خطرناکی سے انہیں واقف کرایا جائے، انہیں اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اسلام کیا ہے، یہ باتیں انہیں بچپن میں بتائی جائیں، ان کے ذہن میں بٹھا دی جائیں، راسخ کر دی جائیں۔ کل کو یہ بچے جب اسکولوں میں جائیں گے جہاں ان کو شرک کی تعلیم دی جائے گی یا انہیں اسلام کے خلاف باتیں بتائی جائیں گی، تو یہ بچوں کے ذہن میں یہ بات رہے اسلام تو یہ ہے اور یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ اسلام کے منافی ہے۔ لہذا بچے خود اس بات کو نوٹس لیں گے، اس بات کو سمجھیں گے۔ یہ باتیں سمجھانے کی یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی سب کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب کا قیام کریں، مکتب قائم کریں اور مکتب کے ذریعے سے انہیں دین کی تعلیم دیں، توحید کی تعلیم دیں، شرک کے بارے میں بتائیں کہ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ دنیا پر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے توحید سب سے بڑی نیکی ہے اسی طریقے سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، توبہ کی توفیق نہیں ملی، موقع نہیں ملا، انتقال کر گیا، لیکن وہ بندہ شرک نہیں کرتا تھا، شرک کے علاوہ سارے گناہ اس نے کر دیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس نے توبہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر بندے نے شرک جیسا گناہ کیا ہے، شرک کیا ہے، توبہ نہیں کیا، توبہ کی توفیق نہیں ملی یا توبہ کا موقع نہیں ملا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے شرک کرتے کرتے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے صراحت کر دی قرآن مجید میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں شرک کے علاوہ اس کو وہ معاف کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ لہذا گناہ شرک کے علاوہ سارے گناہ قابل معافی ہیں، لیکن شرک قابل معافی جرم نہیں، قابل معافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی معافی کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ شرک سے توبہ کرے، خلوص دل سے شرک سے جو ہے توبہ کرے۔ جب تک توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک والے گناہ کو معاف نہیں کرتا، اور ایسے مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف صاف بتا دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، جنت میں وہ جا نہیں سکتا۔ مشرک جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ نام لیوا مسلمان کیوں نہ ہو، اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، محمد ہو، فلان ہو، لیکن شرک کرتا تھا، شرک اکبر کرتا تھا، مر گیا، توبہ نہیں کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، اسی لیے بڑے بڑے انبیاء اس گناہ سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں اللہ نے نقل کی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، یعنی مکہ کو،
مکہ شہر کو امن والا بنا. اللہ نے ان کی دعا قبول کی. جب سے آج تک مکہ امن والا شہر ہے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. دوسری دعا انہوں نے یہ مانگی اللہ سے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھ کو اور میرے بیٹوں کو بچا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ہم بتوں کی عبادت کریں، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہمیں بچا. غور کیجئے کون یہ دعا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جو ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں. ان کے خاندان میں بے شمار انبیاء آئے. وہ اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بتوں کی عبادت سے بچا، ہمیں شرک سے بچا. تو ہم سب، ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے کہ کیا ہمیں ایسی دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں مانگیں کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا؟ یقیناً ہمیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. ایسی دعا کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم شرک سے اللہ کی پناہ مانگیں، شرک سے اللہ کی پناہ طلب کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی صورت میں شرک جیسے عمل سے بچا کر رکھے، محفوظ رکھے. اس لیے کہ شرک انتہائی خطرناک گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ہیں. آپ کا مقام کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. آپ کی جانب اور آپ سے پہلے انبیاء کی جانب یہ وحی بھیجی گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے بھی شرک کیا، اگر آپ نے بھی شرک کیا، یعنی ولو بالفرض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے شرک جیسا گناہ سرزد نہیں ہوگا یہ معلوم ہے، لیکن اللہ نے کہا ولو بالفرض. آپ جیسی معظم شخصیت، آپ جیسی محترم شخصیت، آپ جیسی عظیم شخصیت بھی اگر شرک کرے گی لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان کا ثواب اللہ کے پاس آپ کو نہیں ملے گا. شرک اتنا خطرناک عمل ہے، لہذا ہمیں ہر دم اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ہمیں اللہ سے شرک سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں. ان دعاؤں میں ایک دعا بھی ایک دعا یہ بھی تھی کہ آپ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بہا شیئا وانا اعلم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤں، اس حال میں کہ میں جانتا ہوں، اور میں تیرے ذات کسی اور کو شریک ٹھہراؤں اس حال میں کہ میں جانتا نہ ہوں. یعنی جانے انجانے میں مجھ سے شرک ہو جائے، اس سے ایسے کام سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک انتہائی خطرناک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بچنے کی، اس سے بچاؤ کے راستے اختیار کرنے کی ہمیں جو ہے ترکیب کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے جو ہے تگ و دو کرنا چاہیے. خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کو، چھوٹے بچوں کو شرک جیسے گناہ سے باخبر رکھنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ جو ہے غیر اللہ کے لیے نیاز کرنا، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، ان کے لیے نظر مانگنا، یا غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنا، اسی طریقے سے جو ہے غیر اللہ کی قسم کھانا اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں. لہذا یہ کہنا کہ تیرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم، یہ سب شرک ہے. اس سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، خود کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو خالص بنائے، ہمیں شرک جیسے گناہ سے پاک کر دے، اور ہم نہ جانے انجانے میں ہم سے شرک جیسا گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہماری اس درخواست کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو یہاں جمع ہیں انہیں توحید
کو سمجھنے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔